یہ عمل ہے تو چھوٹا، لیکن ایسا عمل ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے جسے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عمل کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، بہت ہی مفلسی اور غربت کے دن ہیں۔ بچپن میں ہی والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں تنگیاں ہی دیکھیں، کوئی آسودگی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل ظہر تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میرے صحابی، تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کروں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں، اور دوسری خواہش یہ کہ مجھے زندگی میں نیک بیوی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ آسودگی سے زندگی گزاروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی، لیکن میری غربت کی وجہ سے وہ مجھے نہیں پوچھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجا ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اس صحابی کو شادی کا انتظام کروایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے میٹھا پکوائیں تاکہ صحابی کی میٹھے کی خواہش بھی پوری ہو سکے۔ یوں صحابی کی شادی ہو گئی۔ اس صحابی نے اپنا مکان پیش کیا، وہ صحابی اپنی دلہن کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے، ان کو ضروری سامان بھی دے دیا گیا اور میٹھا بھی ان کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ظہر سے عصر تک اس گھر کے ارد گرد رہیں، اور جیسے ہی رونے کی آواز سنائی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ وہ صحابی وہاں موجود رہے، لیکن کوئی رونے کی آواز نہ آئی، بلکہ خوشی اور ہنسنے کی آوازیں ہی سنائی دیں۔ عصر کے وقت اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، جبریل علیہ السلام نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابی کی زندگی ظہر تک ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے حبیب، تقدیر میں یہی تھا کہ اس کی زندگی ظہر کے وقت تک تھی، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بھیجا تو رات کو یہ صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، ابھی کھانا کھایا ہی نہیں تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر وہ سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا، اور وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں زندگی میں خوشیاں عطا کرے۔ تو میری عزت کی قسم، مجھے اس نوجوان صحابی کی ادا پسند آئی اور میں فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا، یوں اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا۔ تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ اس نے ظہر کے وقت مر جانا تھا، لیکن صدقے نے اس کی جان بچا لی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ صدقے میں اور دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور صدقے میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ آفات اور آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے، اور صدقہ بھی ایسا ہو جو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ورنہ آج کل جو رواجی صدقہ ہم دیتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ پکڑا دیے، 5-10 روپے دے کر ٹال دیا، ایسا صدقہ نہ ہو، بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد بیچ میں نہ ہو۔ جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہے جو نادار ہے، جو مفلس ہے، اس کی مدد کریں، اور اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو ہم خالی نہ لوٹائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔
फिर देखें कि आपकी परेशानियां और बीमारियां कैसे खत्म होती हैं और आपकी आफात और बलियात से कैसे हिफाजत होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका कर दिया करें, अल्लाह के फजल से परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ आपको सदक़े के चंद फजाइल बताता हूँ, ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। याद रहे कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। जैसे कि अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा कर देता है, सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है, नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाता है। रवा बैहक़ी। एक और रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साये में होगा। और इसी हवाले से मुर्ज़द बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि क़यामत के रोज़ सदका ईमानदार के लिए साया होगा। रवा अहमद। और याद रहे कि मामूली चीज़ का सदका भी आग से बचा सकता है, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक खजूर भी अगर इखलास के साथ अल्लाह की राह में दे दी जाए तो उसका अजर भी पहाड़ जितना होगा। और अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नुम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। बुखारी। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में दी हुई एक खजूर भी इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकती है। एक रिवायत में आता है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। दोस्तों, सदका देने का फ़ायदा ऐसा है जो दूसरों से बढ़कर है। खुद ही सोच लीजिए कि पानी किस तेज़ी से आग को बुझाने का काम करता है, और सदक़े की मिसाल भी इसी तरह से है कि गुनाहों की आग को ऐसे ही बुझाता है, यानी मिटाता है जैसे पानी आग को। दोस्तों, एक बात याद रहे कि मुतादिद आयात और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। और इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, मुआफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है, और आजिज़ी इख्तियार करने पर अल्लाह मर्तबा अता फरमाता है।